السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویۃ الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب الاشراق فی العادت، یعنی اشراق فی العادت کے تردید کے سلسلے میں یہ باب چل رہا ہے۔ ابو داؤد شریف کے حوالے سے مؤلف رحمہ اللہ نے ایک حدیث یہاں بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں اخرج ابو داؤد عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعرابی فقال یا رسول اللہ جوہدت الانفس وضاعت العیال وحلقت الاموال فاستسق اللہ لنا فإنا نستشفع بک علی اللہ وَنَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ وما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شان الله أعظم من ذلك ويحك اتدری ما اللہ ان عرشہ علی سماواته لہکذا وقال باصحابہ مثل القبۃ علیہ وانہ لیأت به عطیط الرحل بالراکب۔ مؤلف ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی نے آ کر کہا لوگ مشقت میں پڑ گئے، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، جانور ہلاک ہو گئے، آپ ہمارے لیے اللہ سے بارش کی دعا مانگیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو شفیع بنانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کو۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ یعنی اللہ نرالا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے۔ آپ اتنی دیر تک اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے کہ صحابہ کے چہروں میں اس کا اثر محسوس ہونے لگا۔ اور یہ جو ہے اس صحابی نے جو بات کہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کو آپ کے دربار میں ہم سفارشی بنانا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے، اس کی ہیبت اور خوف کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل اختیار کیے۔ پھر فرمایا نادان اللہ پاک کسی سے سفارش نہیں کرتا، اس کی شان اس سے بلند و برتر ہے۔ نادان جانتا ہے اللہ کیا ہے، اس کا عرش اس کے آسمانوں پر اس طرح ہے اور انگلیوں سے گنبد کی طرح بنایا، اس کی وجہ سے وہ چرچرا رہا ہے جس طرح اونٹ کی کاٹھی سوار کے بوجھ سے چرچراتی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ یاد رہے یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس تعلق سے علماء کے درمیان میں اختلاف رہا ہے۔ بعض علماء نے اسے صحیح قرار دیا ہے، جیسے علامہ ابن القیم ہیں یا ان کے علاوہ ابن کثیر ہیں، اور دوسرے کئی علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، جبکہ بعض دوسرے علماء اس حدیث کو صحیح قرار نہیں دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے ان میں ایک نام علامہ البانی رحمہ اللہ کا بھی ہے، اور انہوں نے مشکات کی تخریج میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عرش کی آواز یا چرچرانے کے تعلق سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ اس حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے تعلق سے بات تھی، یعنی علماء کے درمیان میں اس تعلق سے اختلاف رہا ہے۔ بعض علماء اسے صحیح کہتے رہے ہیں، جبکہ بعض علماء نے اسے ضعیف قرار دیا ہے،
جبکہ صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس میں محمد بن اسحاق جو مشہور راوی ہیں ان کا عنانہ پایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے اور بھی اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو حدیث کے صحت اور ضعف کے تعلق سے بات ہوئی۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں اور فائدے کے تحت لکھا ہے، کہتے ہیں یعنی ایک دفعہ عرب میں قحط پڑ گیا، بارش بند ہو گئی، ایک دیہاتی نے آپ کے پاس آ کر لوگوں کی حالت زار بیان کی اور آپ سے دعا کو کہا، اور یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی سفارش اللہ کے پاس چاہتے ہیں اور اللہ کی سفارش آپ کے پاس چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رعب اور خوف سے کانپنے لگے، اور آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے کلمات آ گئے۔ حاضرین مجلس کے چہروں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت سے تغیر کے آثار پیدا ہو گئے۔ پھر آپ نے اس دیہاتی کو سمجھایا کہ اختیار تو مالک ہی کا ہے، اگر مالک سفارش کی وجہ سے کام کر دے تو اس کی مہربانی ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ ہم اللہ کو پیغمبر کے پاس سفارشی بنا کر لائے تو گویا مالک و مختار پیغمبر کو بنا دیا۔ یعنی جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ کو پیغمبر کے دربار میں سفارشی بنا کے لائے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پیغمبر کو مالک و مختار بنا دیا، حالانکہ یہ شان اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آئندہ اس قسم کا کلمہ زبان سے نہ نکالنا۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت ہی بڑی ہے، تمام انبیاء اور اولیاء اس کے سامنے ایک ذرے سے بھی کمتر ہیں۔ تمام آسمان اور زمین کو اس کا عرش ایک گنبد کی طرح گھیرے ہوئے ہے۔ عرش باوجود یہ کہ اتنا بڑا ہے مگر پھر بھی اس شہنشاہ کی عظمت کو نہیں سنبھال سکتا اور چرچرا رہا ہے۔ مخلوق کے تصور میں اس کی عظمت نہیں آ سکتی، اور اس کی عظمت کو اپنے خیالات سے ادا بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے کام میں دخل دینا اور اس کی عظیم سلطنت میں ہاتھ ڈالنا تو درکنار، وہ شہنشاہ بلا فوج اور لشکر کے اور بلکہ وزیر و مشیر کے ایک آن میں کروڑہا کام کر دیتا ہے، بھلا وہ کسی کے پاس آ کر سفارش کیوں کرے گا؟ اور کون اس کے سامنے مختار بن سکتا ہے؟ سبحان اللہ، تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان محبوب الہی احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ حالت ہے کہ ایک دیہاتی کے منہ سے ایک نامعقول بات نکل گئی تو آپ کے دہشت کے مارے ہوش اڑ گئے، اور آپ عرش سے تا فرش اللہ کی جو عظمت بھری ہوئی ہے اس کا بیان کرنے لگے۔ اس سے مؤلف رحمہ اللہ کی جو عقیدت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ واضح ہو رہی، وہ پتہ چل رہی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل انسان، انسانوں میں سب سے افضل انسان محبوب الہی کہہ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو کیا کہا جائے جو اس سے بھائی بندی کا سا، دوستی کا سا رشتہ سمجھ رہے ہیں اور بڑھ بڑھ کر باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے رب کو ایک کوڑی میں خرید لیا، کوئی کہتا ہے میں رب سے 2 برس بڑا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میرا رب میرے پیر کی صورت کے علاوہ اور صورت میں ظاہر ہو تو کبھی اسے نہ دیکھوں، اور کسی نے یہ شعر کہا، دل از مہر محمد ریش دارم، رقابت با خدائے خویش دارم۔ میرا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زخمی ہے، میں اپنے رب سے رقابت رکھتا ہوں۔ اور کسی نے کہا، با خدا دیوانہ باش و محمد ہوشیار، یعنی رب کے ساتھ دیوانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوشیار رہ۔
فارسی زبان کے اشعار مؤلف نے یہاں بیان کیے۔ کوئی حقیقت محمدیہ کو حقیقت الوہیت سے افضل بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ کیا ہے؟ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ قرآن پاک کے ہوتے ہوئے ان کی عقلوں پر پتھر کیوں پڑ گئے؟ یہ گمراہیاں اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، آمین۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اد خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ ہم اللہ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، بے ادب رب کے فضل سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو یہ فارسی کے اشعار جو اس زمانے میں مؤلف کے زمانے میں چل رہے تھے، اللہ کی عظمت کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، غلو کرنے کے لیے، تو اس کے تعلق سے یہاں مؤلف نے یہ اشعار پیش کیے۔ آگے کہتے ہیں، لوگوں میں ایک ختم مشہور ہے جس میں یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یعنی اے شیخ اللہ کے واسطے ہماری مراد پوری کرو۔ یہ شرک ہے اور کھلا شرک ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو اس سے بچائے، آمین۔ ایسا لفظ منہ سے نہ نکالو جس سے شرک ٹپکتا ہو یا بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی شان ہے، وہ با کمال بے زوال شہنشاہ ہے۔ ایک نکتہ میں پکڑ لینا اور ایک بات میں بخش دینا اسی کا کام ہے۔ یہ کہنا سراسر بے ادبی ہے کہ بظاہر بے ادبی کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس سے کوئی دور کے معنی مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہلیوں سے بالاتر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی بزرگ سے ٹھٹا کرنے لگے تو اسے کتنا برا سمجھا جائے گا۔ ہنسی مذاق کی باتیں تو بے تکلف دوستوں سے ہوتی ہیں، باپ اور بادشاہ سے نہیں ہوتی ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اسے سفارشی بنا دیا جائے کسی کے دربار میں، تو یہ ایک طرح سے اللہ رب العالمین کی بے ادبی ہے، اور اس سے ایک مسلمان کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ تو یہاں مؤلف نے جو باتیں بیان کی ہیں اس حدیث کی تشریح میں، وہ باتیں اگرچہ اپنی جگہ صحیح اور درست ہیں، لیکن یاد رہے یہ حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ علامہ البانی اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت اور ہے، اور وہ یہ کہ مؤلف نے یہاں ایک بات کہی کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر۔ یہ مؤلف نے جو بات کہی ہے، تو اس پر جو حضرات اہل بدعہ میں سے ہیں وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے اس میں اولیاء اللہ اور انبیاء کی بڑی بے ادبی کر دی ہے مؤلف نے۔ میرے بھائیوں، یہ بات کہنا کہ یہ مؤلف نے بے ادبی کی ہے، یہ بڑا بہتان ہے، کیونکہ یہاں اصل میں اللہ رب العالمین کی عظمت بیان کرنا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت کو بیان کرنا مقصد ہے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کے مقابلے میں چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ولی یا نبی کیوں نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں ایک ذرہ ناچیز ہی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنا مقصد ہے، کسی نبی یا کسی ولی کی توہین مقصد نہیں ہے۔ صحیح کہا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کفر و شرک کے خوگر لوگوں کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل بیٹھنے لگتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب غیر اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو خوب خوش ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہاں اللہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، تو اس سے ان کے دلوں میں، ان کے پیٹ میں مروڑ ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اور جب ان کے بناوٹی اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو خوب خوش ہوتے ہیں اور نعرے بازی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین
ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین کی جو عظمت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مؤلف رحمہ اللہ پر ایک طرح سے بیجا اعتراض ہے۔ اسی عبارت میں مؤلف رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا سبحان اللہ اشرف المخلوقات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کے دربار میں یہ حالت ہے۔ تو اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوق سے سب سے بہتر مؤلف سمجھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ جب اشرف المخلوقات وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ رہے ہیں تو وہ ان کی شان میں بے ادبی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے۔ تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔